بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور میری بہن کی شادی ہو گئی، لیکن وہ ہر روز رات کو میرے گھر آنے کا بہانہ کر کے جانے کہاں چلی جاتی، کیونکہ میرا شوہر بھی گھر نہیں ہوتا تھا، وہ باہر کے ملک میں رہتا تھا۔ بہن کا شوہر پریشان رہنے لگا اور ایک دن اس نے مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے بہنوئی کے ساتھ مل کر بہن کا پیچھا کیا تو ہم دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تو میرے ہی۔ میرا نام نمرہ ہے، میری ماں اس دنیا میں نہیں تھی اور اب ہمارے بابا کی لاڈلی ہم دو ہی بیٹیاں تھیں۔ میری بہن مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ میری دادی زندہ تھی، انہوں نے ہمیں ماں کی طرح پالا، لیکن اب وہ زیادہ بیمار تھیں۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے بابا سے کہنے لگی کہ بیٹیوں کی شادی کر دو، میں مرنے سے پہلے ان کو دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ بابا نے کہا کہ ان کی شادی کی عمر نہیں ہے، ایک 16 سال کی ہے، دوسری 18 سال کی۔ جب تک لڑکی 21 سال کی نہ ہو جائے اس کی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ 21 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کرنا آج کل ظلم کے برابر ہے، کیونکہ وہ خود بھی دماغی طور پر اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ خود بچوں کی طرح سوچتی ہیں، تو پھر بچے کیسے سنبھالیں گی؟ میری دادی نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میری شادی بھی جب ہوئی تھی تو میں 14 سال کی تھی۔ میں ان کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ ہمارے بابا بہت اچھے تھے، ہماری ہر بات مانتے تھے، لیکن اس معاملے میں وہ مجبور ہو گئے۔ اپنی ماں کو بھی برا نہیں کہہ سکتے تھے اور ان کی بات ٹال بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے ہم بہنوں کو پالا پوسا تھا۔ میری ماں تو دوسری بہن کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن دادی نے کبھی ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ہماری اچھی تربیت کی۔ اور بابا نے کہا کہ رشتہ کہاں ہے، تو اس کے بعد جو دادی نے بات کی تھوڑی سی عجیب تھی۔ بابا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ دادی نے کہا کہ تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں تو کہیں اور جانے کی کیا ضرورت؟ میرے چاچو کے بیٹے تھے تو صحیح، ان کی عمر بھی ہماری عمر کے برابر تھی، لیکن وہ کوئی اتنا خاص کام نہیں کرتے تھے۔ چاچو کا کاروبار تھا، وہی ان کو جیب خرچ دیتے تھے، ان کا اپنا کوئی کام نہیں تھا۔ لیکن چاچو کے گھر میں کھانا پینا ٹھیک تھا، بالکل غریب نہیں تھے۔ دادی کا کہنا تھا کہ سارے بچوں کو ایک ساتھ ہی دلہے دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم دونوں کو میری یہ بات ماننی ہوگی، کیونکہ یہ میری آخری خواہش ہے۔ بابا بھی مجبور ہو گئے، لیکن چاچو تو بہت خوش تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ہم جیسے رشتہ دار نہیں ملیں گے۔ خیر رشتہ ہو گیا، لیکن بابا نے جس لڑکے کے لیے جس لڑکی کا رشتہ بتایا تھا انہوں نے الٹ کر دیا۔ میرے لیے میرے چھوٹے کزن کا رشتہ دے دیا اور چھوٹی بہن کے لیے بڑے کزن کا، لیکن میرے والا شوہر نوکری کرنے کی تلاش میں ملک سے باہر چلا گیا۔ ہم کزنوں کی پہلے بھی آپس میں بات چیت ہوتی تھی، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے نکاح میں چلے جائیں گے۔ میری بہن اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، جبکہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے اس نے بہت شور مچایا، لیکن میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اسے کہا کہ اس طرح کی بات بھی نہ کرنا، دادی پہلے ہی بیمار ہے، کوئی مرنے والا ہے اور تمہیں اپنی مرضی کی پڑی ہے۔ ویسے بھی رشتے میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میری بہن نے مجھے 2 پل غور سے دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ تم بھی میری دشمن ہو، دادی بھی اور باپ بھی۔ میری شادی کی عمر بھی نہیں تھی، میری شادی کروائی جا رہی ہے اور وہ بھی مجھ سے بڑے انسان کے ساتھ۔ اس کی شادی تمہارے ساتھ کیوں نہیں کروائی، وہ تمہاری عمر کا تھا۔ دادی کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے شکلیں دیکھ کر جوڑا بنایا ہے۔ میں اتنی زیادہ پیاری نہیں تھی، لیکن میرا شوہر بہت حسین تھا، جبکہ میری بہن بہت پیاری تھی، لیکن اس کا شوہر زیادہ حسین نہیں تھا۔ دادی نے کہا تھا کہ ایک خوبصورت ہونا چاہیے تاکہ دونوں کھڑے ہوں تو جوڑی اچھی لگے، اسی لیے انہوں نے میری شادی حسین والے کزن کے ساتھ کروا دی اور میری حسین بہن کی شادی مناسب شکل والے کزن سے کروا دی، جبکہ میں اپنے شوہر کے بالکل برابر آ گئی اور ان دونوں میں 4 سال کا فرق آ گیا۔ میری بہن نے مجھے یہی تانا دیا کہ تم تو خوش ہوگی، تمہیں تو حسین شوہر مل رہا ہے اور میرے والے کی شکل دیکھو، اس کے ساتھ شادی کرنے کی ذمہ داری تم پر تھی، وہ تمہاری عمر کا تھا، میری عمر کا نہیں تھا۔ ایک تو دادی نے زبردستی ہم دونوں کی شادی کروا دی، اوپر سے دلہے بھی ان کی پسند کے، یہ اچھا ظلم تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ بھول گئی وہ دن جب دادی نے ہمیں راتوں کو جاگ جاگ کر پالا تھا۔ کہنے لگی تو اور کیا کرتی، ہم ان کے رشتہ دار تھے۔ تو میں نے کہا کہ تم بھی ان کی رشتہ دار ہو، تمہیں بھی ان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔
बहरहाल शादी हो गई और एक हफ्ते के बाद मेरा शोहर मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन अजीब बात यह थी कि एक हफ्ते में मेरे शोहर ने मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखा, मुझसे ठीक से बात नहीं की, बस वही रूटीन की बातें की। मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मेरे कपड़े बैग में पैक कर दो, मैंने जाना है। मैंने एक दफा कहा कि आप 1 महीने बाद चले जाएं, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है हमारी शादी को। तो शोहर कहने लगा, मैंने तुम्हारे साथ ही रहना है, सारी जिंदगी पड़ी है, अभी काम ज्यादा जरूरी है। आज एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बैठे रहेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे, और पैसे नहीं कमाएंगे तो कल बच्चों को क्या कहेंगे कि एक दूसरे से प्यार करते रहे थे, उनके लिए पैसे नहीं कमाए थे। मैंने अपने शोहर से कहा, बात आपकी ठीक है, आप छोटे हैं लेकिन आपको मुस्तकबिल की फिक्र है, ये भी बात बहुत अच्छी है। हम दोनों की शादी हो गई और चाची चाचू हज करने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे 2 ही बेटे थे, दोनों बेटों की शादी के बाद हमने सोचा था कि हज करने जाएंगे, साथ मेरे बाबा को भी ले गए और दादी को भी साथ ले गए। मेरी बहन ने कहा, दादी को कोई बीमारी नहीं है, अब तो उठकर चल पड़ी हैं। हमारी शादी करवाने के लिए इन्होंने ड्रामा किया था। मैंने कहा कि अल्लाह के घर से इनको बुलावा आया था, ऐसे बुलावे पर तो लोग बिस्तरे मर्ग से भी उठ जाते हैं। तुम दुआ करो कि वहाँ की ज़ियारत कर लें, उनकी जिंदगी लिखी हो। अब हम लोग ही घर में थे लेकिन मेरा शोहर नहीं था, मैं अपने चाचू के घर पर ही रह रही थी। मेरी बहन और उसका शोहर हमारे घर में रह रहे थे, क्योंकि इस घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकते थे। मेरे चाचू का घर दूसरी मंजिल पे था, नीचे कुछ और लोग भी रहते थे, इसलिए यहाँ पर मुझे अकेले रहने से कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरा घर थोड़ा दूर था और सुनसान इलाके में था, इसीलिए कजन से कहा कि वहाँ पर ही रहेंगे, ऐसा ना हो कि पीछे कोई चोरी हो जाए। 2-4 दिन गुजरे थे, मेरी बहन मुझसे मिलने के लिए नहीं आई, जबकि मैंने उसे कहा था कि मुझसे मिलने के लिए आ जाना, मैं अकेली होती हूँ। फिर जब तुम्हारा शोहर काम से वापस आ जाए तो फिर तुम वापस चले जाया करना। लेकिन वो नहीं आ रही थी। फिर 1 हफ्ते बाद मेरा बहनोई जब मेरे घर आया और उसने ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गई। मेरा बहनोई मेरा कजन भी था, मैंने उसे बैठक में बिठाया, उसके लिए चाय बनाकर लाई। उसने कहा कि बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा कि बताएं क्या बात है। अली भाई, आप अचानक से यहाँ, अपने साथ मेरी बहन को भी ले आते, वो तो आपसे शादी करके ऐसी दीवानी हुई है कि मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देती। तो अली के हाथों से चाय का कप गिर गया। उसने कहा कि क्या कहा आपने, कि वो आपसे मिलने के लिए नहीं आती? तो मैंने कहा कि मुझसे मिलने के लिए नहीं आती। आज 10 दिन हो गए हैं। मैं तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि शादी से पहले वो कुछ खफा थी कि अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब ऐसी मसरूफ हुई है कि मुझे ही भूल गई। ये तो एक अच्छा अमल है। लेकिन मेरे बहनोई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं तो आपसे ये बात करने आया था कि आपकी बहन रोज आपके घर आने का बहाना करके रात के वक्त निकल जाती है और सुबह वापस आती है। कहती है कि मेरी बहन अकेली है, मैंने उसके पास जाना है। मैं तो आपको ये कहने के लिए आया था कि आप हमारे साथ आ जाएं हमारे घर पर ही, या फिर हम लोग यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह तो मैं तन्हाई का शिकार हो रहा हूँ। शादी के शुरू के दिन हैं, आप समझ सकती हैं, इसको मुझे टाइम देना चाहिए, लेकिन वो आपकी तरफ इतनी मसरूफ हैं, उसको हमेशा आप ही का ख्याल रहता है। इसके अलावा मुझे ये भी बताना था कि वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पेश नहीं आती, मुझे ताने देती है कि तुम बूढ़े हो रहे हो, जबकि आपको पता है कि मेरी उम्र आपसे सिर्फ 2 साल ही बड़ी है। मैंने उससे पूछा कि वो मजाक तो नहीं कर रहा। उसने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो आपके पास फरियाद लेकर आया था कि आप या तो हमारे साथ रहने आ जाएं, या हम यहाँ पर आ जाते हैं, और साथ अपनी बहन को ये भी समझाएं कि शादी अचानक हुई है, अगर उसका दिल मुझे कबूल नहीं करता तो वो जितना चाहे वक्त ले लें, लेकिन कम से कम मुझसे बदतमीजी तो ना करें। मैं तो हैरान परेशान रह गई और मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी मेरे घर नहीं आती, रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे फोन का जवाब भी नहीं देती, और तुम कहते हो कि सारी रात मेरे घर में होती है। मुझसे चाहे जिसकी मर्जी कसम ले लो, वो मेरे घर में नहीं होती। मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तुम लोगों के घर मिलने के लिए आ जाऊं। अली भी हैरान परेशान रह गया कि अगर वो आपके घर नहीं आती तो फिर कहाँ जाती है, क्योंकि वो तो शाम होते ही ये कहकर निकल जाती है कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, वो अकेली है। हम दोनों ही सर पकड़कर बैठ गए और वो मेरी बहन को फोन करने लगा, लेकिन मैंने उसको रोक दिया और कहा कि ऐसा मत करो, मेरे दिमाग में एक प्लान आया। वो तो झूठ बोल रही थी। अब हमने सोच लिया कि इसका पीछा करेंगे, कहाँ जाती है।
بہنوئی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جس وقت میری بہن گھر سے نکلا کرتی تھی اس وقت میں بھی بہن کے گھر کے باہر گلی میں کھڑی ہو گئی اور میرا بہنوئی بھی گھر میں ہی تھا۔ جیسے ہی میری بہن گھر سے نکلی میں گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بہنوئی کے ساتھ اپنی بہن کا پیچھا کرنے لگی۔ اس طرح ہم اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ رکشے میں بیٹھی، رکشہ زیادہ دور نہیں گیا۔ ہم دونوں حیران ہوئے کہ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر لکھا تھا کہ یہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ یہ کسی کا گھر تھا جس نے کرائے پر دیا تھا، لیکن جب اس نے دستک دی اور جس آدمی نے دروازہ کھولا اس کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا بہنوئی بھی حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں میرا شوہر تھا۔ ہم دونوں کو خود کو سنبھالنے میں تھوڑا وقت لگا، ہماری آنکھیں بھر آئیں۔ پھر ہم لوگ آگے بڑھے اور جا کر میرے بہنوئی نے دروازہ توڑ دیا۔ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ تھامے سامنے ہی بیٹھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر بری طرح گھبرا گئے۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سب کرتے ہوئے؟ اور آپ تو ملک سے باہر چلے گئے تھے، پھر یہاں کیسے آ گئے؟ یہ کیسی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں آپ؟ یہ تھی آپ کی ذمہ داریاں؟ وہ کہنے لگا کہ تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، میں ہمیشہ سے تمہاری بہن سے محبت کرتا تھا، اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن عین وقت پہ دادی نے سب کو جذباتی کر کے اپنی بات منوا لی۔ میری بہن نے کہا کہ میں بھی اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، تم دونوں کی شکل ایک دوسرے سے بہت ملتی ہے، تم دونوں کی شادی کروا دینی چاہیے تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ میرے بہنوئی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے کر یہ معاملہ ختم کر دوں گا۔ تو میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں اس کو طلاق دے دوں گا، اچھی بات ہے، دونوں بہنیں طلاق یافتہ ہو جائیں گی، ہمیں تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑنا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم ان کی حرکتیں اور اتنی گندی سوچ کے بارے میں سن کر حیران و پریشان رہ گئے۔ میرے بہنوئی نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا اور میرے شوہر کو بھی گھر ہی آنا پڑا۔ ایک ہفتے کے بعد ہمارے بڑے حج سے واپس آ گئے اور ان کو سب کچھ بتا دیا گیا، صرف دادی کو یہ بات نہیں بتائی کہ کہیں ان کو کوئی صدمہ نہ لگ جائے۔ ان لوگوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میری بہن بار بار طلاق مانگ رہی تھی، پھر وہ نہیں مانے اور یہی سب ہو گیا۔ بابا نے کہا کہ تم دونوں نے طلاق دے دی، اب یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، کیونکہ ہمارے گھر سے تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور ہم تمہیں اپنی ساری جائیداد اور رشتوں سے الگ کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے لیکن جذبات میں آ کر وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جب میری عدت پوری ہو گئی تو میری شادی میرے بہنوئی سے کرا دی گئی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اسے سمجھایا گیا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ جب ایک دن بازار میں میں نے اپنی بہن کو دیکھا جس کی حالت بہت بری تھی، میں اسے بلانے لگی لیکن میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور کہا کہ یہی اس کی سزا ہے، اور پھر واپس گھر آ گئے۔ تب تک دادی اور میرے بابا دونوں اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ہمیں بعد میں پتا چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ان کی حالت بہت بری ہے، ان کی لڑائی سارا محلہ سنتا ہے اور ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بھی تو یہی کیا تھا، ہمارے ساتھ کتنا برا کیا، بدکاری کی، مجھ پر طلاق کا دھبا لگایا اور میرے موجودہ شوہر سے طلاق لے لی، بڑوں کو ذلیل کروایا اور ان کو یہ محسوس کروایا کہ ان کی تربیت ایسی نکلی تھی۔ خاندان والوں نے تو ان کو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اب میرے ساس اور سسر ہی باقی تھے، لیکن پھر ان لوگوں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے گھر سامان وغیرہ لے گئے۔ ماں باپ کا دل تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن میرے شوہر نے کہا کہ ہم کبھی بھی ان کے گھر نہیں جائیں گے، اور جو میرے شوہر کا حکم تھا مجھے وہی کرنا تھا۔ علی ایک بہت اچھا انسان ہے، شاید وہ واقعی میرے لیے بنا تھا، میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میری بہن نے شکل دیکھی لیکن اس شخص نے اس کو کیسی زندگی دی ہے۔ وہ سارے محلے میں مشہور ہیں کہ لڑتے ہیں، لیکن علی نے آج تک مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ اللہ کے کرم سے میں ماں بننے والی ہوں، علی ابھی سے بہت زیادہ خوش ہے۔ بس یہی میری فیملی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علم روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو